अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन काम आप हामिद मीर साहब की ये वीडियो देखिए जिसमें वो एक दुखड़ा सुना रहे हैं। इस मुल्क की जो 77 साल तारीख है उसको दोहरा रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद फिर हम अपना तज्जिया पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। -1 फार्मूले के बारे में तो आपने सुना होगा। मैं तो -1 फार्मूला जो है इसके बारे में पिछले 30-35 साल से बहुत सी कहानियाँ सुन रहा हूँ और शायद आइंदा भी सुनता रहूँगा। लेकिन अब जो -1 की बात चल रही है तो ये चल रही है इमरान खान के बारे में। और अगर आपको याद हो तो माजी में खुद इमरान खान भी जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपनी ज़ुबान से -1 फार्मूले का जिक्र किया था कि उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और उन्हें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की जाएगी। तो ये -1 फार्मूला है क्या और कौन कौन इस फार्मूले का निशाना बन चुका है, और आजकल क्या सिर्फ इमरान खान -1 होंगे या सिर्फ उनको -1 करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है ये बड़ी दिलचस्प है और ये सियासी तारीख हमें ये बताती है कि जब भी किसी सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश होती है तो इस कोशिश में उसके कुछ सियासी मुखालफिन कोशिश करने वालों की मदद करते हैं, और जो किसी सियासतदान को माइनस करने की कोशिश में हिस्सा डालते हैं अक्सर औकात वक्त गुजरने के बाद वो खुद भी माइनस हो जाते हैं। ये हमारी सियासी तारीख है। मैं कोई भी बात जो है वो आपको अपनी तरफ से ना बता रहा हूँ ना ही बताऊँगा। तो सबसे पहले आज हम ये तज्जिया करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं अगर वो पॉलिटिक्स से माइनस हो जाते हैं, जैसा कि पिछले 2 साल से तो उनको जेल में रखा गया और 2024 का जो इलेक्शन था वो इमरान खान साहब उस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सके, और ये तो फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो दरअसल इमरान खान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश थी। लेकिन इमरान खान जो है वो जेल के अंदर से बैठ के अपने आप को उन्होंने रेलेवेंट रखा और उनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश होती रही। अब हुकूमत कहती है जी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। तो हम आज आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसमें -1 फार्मूला जो है ये शुरू कब हुआ, कौन कौन इसका निशाना बना, और आजकल जो लोग इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर ये कामयाब हो भी जाते हैं तो सिर्फ ये स्टोरी जो है ये इमरान खान पे ख़त्म नहीं होगी, इसके बाद भी कुछ लोगों ने माइनस होना है, और वो कौन कौन हो सकते हैं उस पर भी आपसे बात करेंगे। पहले ज़रा जाते हैं जी हम अपनी सियासत में। तो हमारी सियासत में सबसे पहले जिस सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस किया गया वो थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नवाबज़दा लियाकत अली ख़ान, जिनको 1951 में रावलपिंडी का जो कंपनी बाग है जो अब लियाकत बाग कहलाता है, यहाँ पे गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। तो ये जो उनको गोली मारी गई थी, जो गोली मारने वाला था वो एक अफ़गान था, सैयद अकबर, और वो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ उसके बड़े करीबी ताल्लुकात थे। और मामला जो है वो इसलिए पुरसरार हो गया कि सैयद अकबर जो है उसने जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान को गोली मारी तो थोड़ी देर बाद उसको भी वहीं पर गोली मार दी गई और उसका ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया गया। अगर उसको गोली ना मारी जाती तो पता चल जाता कि उसको वहाँ पर लियाकत अली ख़ान साहब को गोली मारने के लिए किसने भेजा है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लियाकत अली ख़ान साहब के कत्ल केस की जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी जो है वो एक बहुत ही एक कॉम्पिटेंट पुलिस अफसर थे, एतजाज़ुद्दीन साहब, वो इंक्वायरी कर रहे थे, और वो एक दफ़ा रावलपिंडी से अपने केस की फ़ाइलों समेत जहाज़ पे जा रहे थे कराची और उनका जहाज़ क्रैश हो गया। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि लियाकत अली ख़ान साहब को बाकायदा साजिश करके पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया गया, और उनके जो कत्ल की इंक्वायरी है उसकी जितनी भी दस्तावेज़ात थीं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थीं, वो सारी इंक्वायरी अफसर के साथ ही उनको एक प्लेन क्रैश के ज़रिए मलियामेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, अब इसके बाद जो जनरल अयूब खान साहब थे वो 1958 में मार्शल लॉ लगा के वो पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद के मालिक बन गए। तो उन्होंने भी एक सियासतदान को पॉलिटिक्स से माइनस करने की कोशिश की, और उस सियासतदान का नाम था हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो कि 1956 और 1957 में तकरीबन वो 13 माह तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसके बाद जब जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया तो जो हुसैन शहीद सोहरवर्दी थे वो अवामी लीग के सरबराह थे, और अवामी लीग बड़ी पॉपुलर पार्टी थी, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान उस वक्त
ایسٹ پاکستان تھا اور ویسٹ پاکستان تھا، 1 یونٹ کا زمانہ تھا، 2 یونٹ تھے، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان۔ ایسٹ پاکستان کی میجورٹی تھی، ان کی آبادی زیادہ تھی، تو حسین شہید سہروردی جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی رہے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان کے بھی پرائم منسٹر بن گئے تھے۔ اور کیونکہ بنگالی جو ہیں وہ جنرل ایوب خان کو پسند نہیں کرتے تھے، تو ایوب خان سمجھتے تھے کہ یہ جو حسین شہید سہروردی ہے، اگر اس کو پالیٹکس سے مائنس کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں میں پاکستان پر لمبے عرصے تک حکمرانی کر سکتا ہوں۔ پھڈا کیا تھا کہ جو حسین شہید سہروردی صاحب تھے وہ 1956 کا جو آئین ہے اس کی بحالی چاہتے تھے، تو اس لیے پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو غدار قرار دے دیا گیا، اور غدار قرار دے کے ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، اور حسین شہید سہروردی صاحب جو ہیں وہ پالیٹکس سے مائنس تو ہو گئے بڑے پرسرار انداز میں، لیکن ہوا کیا کہ جو عوامی لیگ ہے اس کی قیادت حسین شہید سہروردی صاحب کی وفات کے بعد شیخ مجیب الرحمان کے کنٹرول میں آ گئی، اور پھر شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ تھوڑے سے اس وقت نوجوان بھی تھے اور غسیلے بھی تھے، اور ان کو حسین شہید سہروردی کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا اس پر ان کو دکھ اور تکلیف بھی تھا، تو انہوں نے پھر 6 نکات کے بنیاد پر ایک پالیٹکس شروع کی۔ اب اس وقت تھے پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان، وہ آل ان آل تھے۔ اب جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اقتدار اس کے حوالے نہیں کیا، اس کے خلاف ملٹری آپریشن کر دیا، شیخ مجیب کو گرفتار کر کے ویسٹ پاکستان لایا گیا، اور کسی کو اچھا لگے یا برا لگے شیخ مجیب کو سیاست سے مائنس کرنے کے لیے جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے کوشش کی، اس وقت کے جو ویسٹ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اور پھر ان کو پہلے صدر بنایا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنایا، پھر بعد میں وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے، اور پاکستان اس طرح ٹوٹ گیا۔ تو ایک پولیٹیکل لیڈر جس نے کہ ایک الیکشن میں میجورٹی حاصل کی تھی، اس کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش میں ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے پاکستان توڑ دیا، اور 1977 میں فوج نے ان کا تختہ الٹ دیا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ اب جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی، لیکن بھٹو کو سیاست سے مائنس کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ یہ ہے آج کی سیاست کا سبق۔ آج کی پیپلز پارٹی اور آج کی مسلم لیگ نون اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں میں کر رہا، یہ ابھی چند دہائیاں پہلے فیو ڈیکیڈز اگو ہم نے اپنے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی پہ لگا دیا، اور خیال یہ تھا کہ اس کی پارٹی ختم ہو جائے گی، اور پھر پرویز مشرف نے نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہمیشہ نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بے نظیر بھٹو کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جب ان دونوں لیڈروں کو سمجھ آئی، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو، تو انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا لندن میں، عمل درآمد نہیں کیا اس میں۔ لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ، بہت سے عمران خان کے وزیر جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے لیے مخبری کیا کرتے تھے، ایک آدمی تھا اس نے مخبری نہیں کی۔ آپ کو اچھا لگے برا لگے، میرے اس آدمی کے ساتھ بہت اختلافات رہے ہیں جب وہ حکومت میں تھے، لیکن بعد میں جب وہ حکومت ختم ہوئی تو اس کو بہت ٹارچر بھی کیا گیا تھا۔ اس کا نام تھا شہباز گل۔ شہباز گل کے کو ٹارچر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس نے باجوہ صاحب نے کوشش کی 2-3 دفعہ کہ آپ مجھے آ کے علیحدہ سے ملا کریں، لیکن شہباز گل جو ہے اس نے باجوہ صاحب کو علیحدہ ملنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اوائڈ کیا، جس سے باجوہ صاحب اس سے ناراض ہو گئے تھے، اور ان کو جو ٹارچر کیا گیا تھا اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ تھی۔ تو عمران خان صاحب کو کافی عرصہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بہت سی جو کیبنٹ کے ساتھی ہیں وہ مل کر باجوہ صاحب کے ساتھ مل کر ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کریں، اس لیے عمران خان نے خود بطور وزیر اعظم یہ بیان دیا تھا کہ ان کو پالیٹکس سے مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جو بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اس میں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو ٹینشن بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، اس میں بہت سی غلطیاں حکومت نے کی ہیں لیکن بہت سی غلطیاں پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی اور احمد میر صاحب نے جتنا دکھڑا آپ کے سامنے بیان کیا، یعنی 1947 سے لے کر آج تک عمران خان صاحب کی حکومت تک، یا عمران خان صاحب کو معزول کرنے تک، ان سے حکومت چھین لینے تک، جتنے بھی انہوں نے ادوار گنوائے ہیں، سب کا سب انہوں نے کچا چٹا بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو طالع ازما لوگ آتے ہیں، جو آتے تو جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو لیڈ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام چونکہ طاقت کا منبع ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ تمام کے تمام سسٹم پر جو ہے وہ
اپنے آپ کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی عقل کل ہیں. باقی یہ جتنی جنتا جناردن جو بھی ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ رینگتے ہوئے جو کیڑے مکوڑے ہیں، یا یہ جو سیاسی لوگ ہیں، ان سے جو ہے ملک سنبھالے نہیں سنبھلے گا. تو ہم جو ہیں وہ عقل مند ہیں. ناظرین کرام، آپ نے دیکھ لیا گزشتہ دوار آپ نے اٹھا کر دیکھے، چاہے ضیاء الحق صاحب کا دور ہو، چاہے پرویز مشرف کا ہو، یا جو آج کل کا دور ہے جس میں یعنی ہمارے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، یا جو باقی دیگر جتنے بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر لیں، تو ان سب کی یہی کوشش ہے، سوچ ہے. گو کہ ان کی سوچ جو ہے وہ بری نہیں ہو سکتی، ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے، یہ اچھے پاکستانی ہیں، یہ ساری چیزیں. لیکن ناظرین کام، ان کا کام حکومت کرنا نہیں ہے، ان کا کام یہ ہے کہ جمہوریت قوتوں کو جو ہے وہ آگے آنے دیں، ان سے تعاون کریں، ان کو جو ہے وہ مدد بام جو ہے وہ پہنچائیں اور سرحدوں کی حفاظت کریں. جس طریقے سے ابھی حال ہی میں جو ہم نے انڈیا کو سبق سکھایا، تو وہ ناظرین کا ہماری جو اپروچ ہے، اگر وہ اپروچ اسٹیبلشمنٹ کی سرحدوں تک ہی محفوظ رہے، ہماری سیاست کے اندر مداخلت سے یہ باز آ جائیں، تو میرے خیال ہے ہمیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. انڈیا کو آپ دیکھ لیں، وہ آج ہم سے 4 گنا زیادہ آگے جا رہا ہے، کیونکہ ان کا روپیہ جو ہے وہ ہم سے 4 گنا بڑا ہے. تو وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہی ان کو یعنی آزادی ملی، اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے وہ سیاست کو فروغ دیا. سیاسی جو لوگ تھے، چاہے وہ غلط تھے یا صحیح تھے، ان میں غلطیاں بھی ہوں گی، کرپٹ بھی ہوں گے وہ، لیکن انہوں نے چونکہ ان کو پنپنے کا موقع دیا، تو آج جو ہے وہ دنیا کی یعنی بگیسٹ ڈیموکریسی کلوارے اور ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے ہیں. ناظرین کا ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ سے، اور آپ بھی کیجئے کہ اس وطن عزیز کو جو ہے وہ کوئی ایسی قیادت میسر آ جائے، کوئی ایسا جو دور میسر آ جائے جس میں یہ جتنے بھی طالع ازما قوتیں ہیں، یہ اپنی صبر شکر کر کے اپنی جگہوں پر جو ہے وہ پراجمان ہو جائیں، اور جس کا جتنا آئینی کام ہے وہ اتنا ہی کرے، تو یہ ملک ترقی کر پائے گا. ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اس کو لائک کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر.